السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ دیکھیے ہجے دیکھیے اس کی، واو زبر و ای، حمزہ زیر ای و ای، زس زال سین زال صاد زبر زس۔ دیکھیے یہاں الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے صاد آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں الف لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ زال کو صاد سے ملا کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا صاد پیش سو، وَإِذَا الصُّحُفُ حا پیش حو، وَإِذَا الصُّحُفُ فا پیش فو، وَإِذَا الصُّحُفُ۔ یہاں زبر زیر پیش آئے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نو نون پیش نو، شی شین زیر شی، نشی رت رات زبر رت، نشرت۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ واو زبر و ای، حمزہ زیر ای۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، یعنی الف تب تک ہی الف ہے جب تک اس کے اوپر زبر زیر پیش جزم نہ آئے۔ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو پھر وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے، اس کو الف زیر ای نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ زیر ای و ای۔ نشرت زبرت نشرت، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا زال سین زبرزس، وَإِذَا۔ یہاں پر بھی الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حروف میں سے سین آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں الف لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ زال کو ڈائریکٹ آگے سین سے ملا کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا سین زبر سا، وَإِذَا سا میم الف مد زبر ما۔ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل کا قاعدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ پیش او، وَإِذَا السَّمَاءُ کاف پیش کو، شی شین زیر شی، کشی طت طوط زبر طت، کشی طت۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا واو زبر و، حمزہ زیر ای و ای، ذال لام زبر ذل۔ دیکھیے یہاں الف لام کے بعد حروف قمری میں سے جیم آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں ذال کو جیم سے ملا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ لام پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا وَإِذَا کو وَإِذَا سما نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے سین آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اور یہاں وَإِذَا الْجَحِيمُ، یہاں پر الف لام کے بعد جیم آیا ہوا ہے حروف قمری کے 14 حروف میں سے، اس لیے یہاں زال کو جیم سے نہیں ملائیں گے بلکہ لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا جیم زبر جا، وَإِذَا الْجَا۔ یہاں قرآن کریم میں تو زبر زیر لگے ہوئے ہیں، اس لیے چاہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو آپ اس کو صحیح پڑھیں گے، لیکن اگر کہیں زبر زیر لگے ہوئے نہیں ہیں، مثلا عبد الرحمن نام ہے، اب اگر آپ کو
حروف شمسی اور حروف قمری کے فرق کا معلوم نہیں ہوگا تو عبد الرحمن نہیں پڑھیں گے بلکہ عبد الرحمن پڑھیں گے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دال کو الف لام سے ملا کر پڑھیں گے، حالانکہ وہاں الف لام نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں الف لام کے بعد را آیا ہوا ہے اور را حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے اس کو عبد الرحمن نہیں پڑھ سکتے، عبد الرحمن پڑھیں گے. ہاں عبد الحق، یہاں الف لام کے بعد ہا آیا ہوا ہے اور ہا حروف قمری میں سے ہیں، اس لیے یہاں دال کو ہا سے نہیں ملائیں گے بلکہ دال کو لام سے ملا کر پڑھیں گے. عبد الحق. عبد الصمد، یہاں دال کو صاد سے ملا کر پڑھیں گے، الف لام نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام کے بعد صاد آیا ہوا ہے اور صاد حروف شمسی میں سے ہے. لیکن یہ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں اگر آپ کو حروف شمسی اور حروف قمری معلوم ہوں گے. وَإِذَا جیم زبر جا، ہا یا زیر ہی، زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا اور جیم کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ، میم پیش مو، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْ، سین عین پیش سُعْ، عین زیر عی، سُعِّرَتْ، را تا زبر رت، سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الواو زبر و، حمزہ زیر ای، وَإِذَا لام زبر ذل. وَإِذَا الجن، جیم نون زبر جن، وَإِذَا الجن، نون زبر نہ، وَإِذَا الجنہ. یہاں پر بھی الف لام کے بعد حروف قمری میں سے جیم آیا ہوا ہے، اس لیے ذال کو لام سے ملا کر پڑھیں گے. وَإِذَا الجنہ، تو تا پیش تو، وَإِذَا الجنۃ از، حمزہ زا پیش از، لام زیر لی، ازلی فت، فتا زبر فت، ازلفت. وَإِذَا الجنۃ ازلفت. علمت، عین زبر ع، لام زیر لی علی، میم تا زبر مت، علمت. نف، نون فا زبر نف، سین میم دو پیش سم، علمت نفسم. میم الف مد زبر ما. اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، وہاں مد متصل کے مقابلے میں کچھ تھوڑا کم کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ ہا زبر علمت نفس ما دو زبر دو، ما احدو، را تا زبر رت، ما احضرت. جہاں مد تھوڑا ڈارک ہوتا ہے وہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور جہاں پر مد تھوڑا لائٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہاں مد منفصل کا قاعدہ ہوتا ہے، وہ علامتی طور پر اس مد کو تھوڑا لائٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو مد متصل کا قاعدہ ہے یا مد لازم کا قاعدہ ہے وہاں پر مد کو تھوڑا ڈارک کر کے لکھا جاتا ہے تاکہ پہچان رہے. دو زبر دو، علمت نفس ما احضر، را تا زبر رت. دیکھیے اگر آیت کے اخیر میں اخیر والا حرف پہلے سے ہی ساکن ہو تو وہاں آیت لگائیں یا نہ لگائیں اس کی حالت نہیں بدلے گی. وہ ما احضرت ہے، آیت لگائیں گے تب بھی ما احضرت، اور نہیں لگائیں گے تب بھی ما احضرت ہی رہے گا. جیسے اگر بصیرن ہے تو آیت لگائیں گے تو حالت بدل جائے گی، بصیر بن جائے گا. لیکن اگر پہلے سے ہی ساکن ہے تو پھر وہ اسی حالت پر رہے گا. فا زبر فا، لام الف مد زبر لا، فلا اق، حمزہ قاف پیش اق، فلا اق. سین زیر سی، فلا اقسی، میم پیش مو، فلا اقسم. بل، با لام زیر بل،
خا نون پیش خن بالخن نون زبر نا بالخن سین لام زیر سل بالخنسل جیم زبر جا واو الف زبر وا جوارل را لام زیر رل بالخنسل جوارل کن کاف نون پیش کن نون زبر نا کن سین زیر سی کنسی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. دیکھیے یہاں پر بھی الف لام کے بعد حروف قمری میں سے جیم آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں لام کو پڑھا جائے گا، سین کو لام سے ملا کر پڑھیں گے. بالخنس الجوار الکنس. دیکھیے یہاں پر بھی الف لام ہے، الکنس جوار الکنس. یہاں الف لام کے بعد کاف آیا ہوا ہے، کاف حروف قمری میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی لام پڑھا جائے گا. جوار الکنس واللیل اذا عسعس واو لام زبر ول لام یا زبر لی واللی لام زیر لی واللیلی حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا واللیل اذا عس عین سین زبر عس عین زبر ع عس ع سین زبر سا عس عسا واللیل اذا عس عس والصبح اذا تنفس. یہاں تک یاد کر لیجیے، آج آگے کل انشاءاللہ.